رسول نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا جتنے اکڑ کے چلنے والے ہیں ان کو چیونٹیاں اللہ بنا کے پوری دنیا کے پاؤں تلے رون دیں گے۔ اللہ کو تکبر پسند نہیں ہے، اللہ ذوالجلال کو تواضع پسند ہے۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین من الازار ففی النار، جس کی شلوار ٹخنوں سے نیچے ہوگی توبہ نہیں کرتا یہی سے جہنم میں جائے گا۔ اسی لیے تو کہا کہ تم داڑھیوں کو معاف کرو اور مونچھوں کو کٹواؤ۔ کس لیے؟ آج ایک گھمنڈ اور غرور اور تکبر کی راہیں بن گئی۔ اور مجھے وہ بات یاد آ گئی، بعض باتیں بڑا سبق دے جاتی ہیں۔ وہ ایک آدمی جس کی بڑی بڑی مونچھیں تھی وہ آ گیا یہاں، اللہ ذوالجلال غنی کے رحمت فرمائے۔ حضرت حافظ صاحب نے پوچھ دیا کہ یہ تم نے کیا کیا ہوا ہے؟ وہ کہتے ہیں حافظ جی تو آنو مڑ کے پتا ہے اسی بھٹے والے لوگ ہاں جو لوگ پیسے نہیں دیتے، تانگا کرواتے اور مونچھوں پہ تیل لگا کے ان کو بل دیتے ہیں، جا کے کہتے اوئے لاؤ پیسے، وہ چپکے سے ڈرتا ہوا پیسے دے دیتا ہے۔ تو وہ فرمانے لگے مجھے آج پتا چلا لوگ ایسے ہی داتا دربار جاتے ہیں، آپ کی تو مونچھیں مشکل کشا ہیں۔ یہ شیطانی راستہ ہے۔ 18 الفاظ اللہ کے رسول نے اپنی زبان سے بولے، مونچھوں کو کٹواؤ، مونچھوں کو منڈواؤ۔ رسول مقبول نے کس لیے کہا کہ داڑھیوں کو معاف کرو؟ یہ ایرانیوں کا طریقہ ہے۔ وہ لوگ اس وقت کافر تھے، آئے تھے اللہ کے رسول کے پاس، اللہ کے رسول نے ان کو دیکھنا پسند نہیں کیا تھا، تکبر کی ہر راہ کو روکا ہے، منع کیا ہے۔ اس لیے یہی وہ تکبر تھا جس نے شیطان کو اللہ کی رحمت سے دھتکار دیا اور اللہ ذوالجلال کی رحمت سے محروم کر دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا لایا ہوا دین یہ بتاتا ہے کہ جب یہ دشمنی بن گئی تو شیطان کس طرح انسان پہ حملہ کرتا ہے۔ شیطان کا پہلا حملہ دل میں وسوسہ ڈالتا ہے، الذی یوسوس فی صدور الناس، دل میں تخیلات پیدا کرتا ہے۔ جو ان وسوسوں کے پیچھے چلتا ہے وہ برباد ہو جاتا ہے۔ ہوتا کیا ہے؟ آئیے کچھ لوگ کہتے ہیں فلاں بدلتا نہیں ہے۔ کیسے نہیں بدلتا؟ اس کی وجہ ہے انسان کی زندگی میں اچانک سے دل میں خیال آئے، کوئی نیکی کا ہو یا برائی کا، اس کو خاطرہ کہتے ہیں۔ آیا خیال، فوراً چلا گیا۔ اگر یہ برائی کا خیال ہو فوراً چلا گیا، الحمدللہ۔ اگر وہ دوبارہ دل میں آیا پھر شیطان حصہ ڈالتا ہے، برائی کری اکساتا ہے۔ وہ تھوڑی دیر اگر خیال انسان کے دل و دماغ میں رہے اس کو وسوسہ کہتے ہیں۔ اگر اس سے بھی انسان اپنے آپ کو روکتا نہیں، اعوذ باللہ نہیں پڑھتا، یہ وسوسہ آخر ہم بن جاتا ہے، فکر اختیار کر لیتا ہے، فکر کو توڑتا نہیں، یہ وسوسہ نیت اور ارادہ بن جاتا ہے، نیت اور ارادے کو توڑتا نہیں، یہ پھر انسان کے لیے عزم بن جاتا ہے، عزم کو توڑتا نہیں، یہ عزم انسان کی زبان پہ آ کے گفتگو بن جاتی ہے۔ اگر یہ گفتگو سے بھی توبہ نہیں کرتا پھر یہ انسان کا عمل بن جاتا ہے۔ اگر عمل کرنے کے باوجود توبہ نہیں کرتا یہ انسان کی عادت بن جاتا ہے۔ جب عادت بن جائے اس کو بھی توڑا جا سکتا ہے، عادت کو بھی نہ چھوڑے پھر انسان کی فطرت ثانیہ بن جاتی ہے۔ فطرت اولا اسلام ہے، اچھائی ہے۔ جو انسان جھوٹ بولتا ہے اس کے دل میں آیا میں جھوٹ بول کے کامیاب ہو سکتا ہوں، یہ 10 سیڑھیاں چڑھ کے
اس کی عادت جھوٹ بولنا بن گئی اور اس کی فطرت بن گئی۔ حدیث کہتی ہے پہاڑ ایک جگہ سے دوسری جگہ چل کے جا سکتا ہے، اس کی عادت چینج نہیں ہوگی۔ سبب کیا ہے؟ اس نے اپنے آپ کو خود مضبوط کیا، اس کو سمجھ ہی آئی ہے شاید میں جھوٹ بول کے عزت پاؤں گا، نہیں، میرے رب کے فرامین جھوٹے نہیں ہو سکتے۔ کبھی جھوٹ بولنے والا عزت نہیں پا سکتا، کبھی جھوٹ بولنے والا زندگی بھر دل کی پریشانی سے نہیں بچ سکتا۔ الصدق طمأنینہ والکذب ریبہ، سچ بولنے والے کا دل ہمیشہ مطمئن رہتا ہے، جھوٹ بولنے والا ہمیشہ شک میں رہتا ہے، ساری زندگی اس کے اندر شک رہتا ہے۔ نہ اس پر کبھی اللہ پہ اعتماد رہا، نہ اس کا رسول پہ اعتماد آتا ہے، بلکہ لکھنے والے لکھتے ہیں اگر کوئی جھوٹ پہ لگ جائے نہ اسے اپنی بیوی پہ اعتماد ہوتا ہے، نہ اپنی اولاد پہ اعتماد ہوتا ہے، نہ اپنے رشتہ دار پہ اعتماد ہوتا ہے۔ سبب کیا ہے؟ یہ شیطان کے شکنجے میں آ چکا ہے، جھوٹ پہ اپنی زندگی کو لگا چکا ہے۔ دوسرا راستہ جو شیطان اختیار کرتا ہے، دین میں شک پیدا کرتا ہے۔ شک کیسے پیدا کرتا ہے؟ دل میں آئے گا، سوال کرے گا من خلق السماء، آسمان کس نے پیدا کیا؟ بندہ کہے گا اللہ نے، پھر ایک وسع ڈالتا ہے من خلق الارض، زمین کس نے بنائی؟ بندہ کہتا ہے اللہ نے، پھر کہتا ہے من خلق ربک، تیرے رب کو کس نے پیدا کیا ہے؟ رب کے بارے میں، رسول کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، قیامت کے بارے میں، قبر کے بارے میں، حشر کے بارے میں، اس کی کنہ کے بارے میں سوالات جو پیدا کرتا ہے یہ شیطان ہے۔ اگر ایسے وسوسے آئیں تو کیا کریں؟ فَلْيَنْتَهِ، پہلا کام سوچنا بند کر دیں۔ دوسرا کام فَلْيَسْتَعِذْ بِاللَّهِ، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھیے۔ تیسرا کام لا الہ الا اللہ، فوراً کلمہ پڑھیے، رب تعالی شیطان کے ان وساوس سے دور فرما دے۔ تیسرا راستہ، شیطان اللہ کے ذکر سے، عبادات سے سستی پیدا کرتا ہے، چھڑا دیتا ہے۔ یہ سب سے کامیاب راستہ ہے کہ جب انسان ذکر سے محروم ہوتا ہے، استحوذ علیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ اولئک حزب الشیطان، جب شیطان غالب آ جائے تو پھر وہ ذکر کو بھلا دیتا ہے۔ جو ذکر کو بھلا دیتے ہیں یہ شیطان کے گروہ میں شامل ہو جاتے ہیں۔ اور دوسری جگہ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوہ والبغضاء في الخمر والمیسر ویصدکم عن ذکر اللہ وعن الصلاة، شیطان کا تو کام یہ ہے، یہ دشمنیاں پیدا کرتا ہے اور شراب اور جوئے پہ انسانوں کو لگاتا ہے اور اللہ کے ذکر اور نماز سے روکتا ہے۔ پانچواں اس کا راستہ یہ ہے، برائی کو خوبصورت کرتا ہے، برائی کو خوبصورت کرتا ہے، پھر برائی کرواتا ہے۔ افمن زین له سوء عملی فرآہ حسنا، جس کے لیے برائی خوبصورت بنا دی جائے اور وہ اسے خوبصورت ہی سمجھنے لگ جائے، یہ شیطان کے شکنجے میں آ جاتا ہے۔ اللہ ذوالجلال سے دعا کرنی چاہیے، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اللہ ہمیں حق خوبصورت کر کے دکھائی اور اس کے اتباع کی توفیق عطا فرما دے۔ اللہ باطل کو باطل ہی ہماری آنکھوں میں دکھائی اور اس سے اجتناب کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ علی احسانہ والشکر له على توفیقہ وامتنانہ، اما بعد
شیطان کے وسوسوں سے ہم کیسے بچ سکتے ہیں، اس کے صرف 3 طریقے میں آپ کی خدمت میں پیش کیے دیتا ہوں۔ سب سے پہلا طریقہ، شیطان اللہ نے بنایا ہے، اور لکھنے والے لکھتے ہیں شیطان اللہ ذوالجلال کا ہی کتا ہے۔ اس مہلک سے بچنے کے لیے اللہ سے ہی التجا کرنی پڑے گی کہ میرے مالک، میں تو اس کی شرارتوں سے نہیں بچ سکتا، میں اپنے آپ کو تیری پناہ میں دینا چاہتا ہوں، تو مجھے اپنی پناہ دے دے تاکہ میں اس شیطان سے بچ سکوں۔ پناہ کیسے لیں گے، کس جگہ پہ لیں گے؟ پہلا طریقہ، جب بھی آپ کو کوئی وسوسہ آئے، جب بھی آپ کو کوئی خیال آئے، تو پناہ لینے کا طریقہ یہ ہے، پڑھیے اعوذ بوجہ اللہ العظیم، آپ کہیے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، قرآن پڑھنے لگیے، اس وقت بھی اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے۔ کیسے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور اگر یہ یاد ہو جائے اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، آپ نماز پڑھنے لگے ہیں تو اس وقت بھی نماز میں خیال آئے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے۔ اعوذ باللہ من خنزب، آپ کو غصہ آئے، اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دے دیجئے۔ کیا کہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ آپ کسی جگہ سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے وقت گھر سے نکلنا چاہتے ہیں تو یہ کہہ کے نکلیے، بسم اللہ توکلت علی اللہ ولا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ جب یہ کہہ لو گے، اللہ کی طرف سے آواز آتی ہے، قد ہدیت وکفیت ووقیت، تمہیں ہدایت یافتہ بنا دیا گیا ہے اور تجھے اللہ کافی ہو جائیں گے، تجھے شیطان کے وسوسوں سے بچا لیا جائے گا۔ بلکہ شیطان آتا ہے اور آ کے کہتا ہے یہ کیا ہوا، دوسرا شیطان آتا ہے آ کے کہتا ہے یہاں کیا کر رہے ہو، قد ہدی وکفی ووقی، یہ تو ہدایت یافتہ ہو گیا یہ پڑھتے ہوئے، اللہ اس کو کافی ہو گئے، یہ تیری شر سے بچا لیا گیا۔ اگر آپ کسی جگہ پہ پڑاؤ ڈالتے ہیں شیطان سے بچنے کے لیے، رب تعالیٰ کی پناہ لیجئے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ کہہ کے کہیں بیٹھیے، کہیں رکیے، آپ ہوٹل میں ٹھہرتے ہیں، آپ کسی درخت کے نیچے سانس لینے کے لیے بیٹھتے ہیں، آپ کہیں پڑاؤ ڈالتے ہیں، کسی پہاڑ کی اوٹ میں بیٹھتے ہیں، یہ پڑھ لے، رب تعالیٰ کے پیغمبر کا فرمان ہے دنیا کی کوئی طاقت تمہیں نقصان نہیں دے گی۔ امام اوزاعی فرماتے ہیں زندگی میں ایک مرتبہ یہ دعا بھولا، اسی دن ہی بچھو نے مجھے کاٹ لیا۔ اللہ کی پناہ کیسے لیں؟ واش روم میں جاتے وقت، ٹوائلٹ میں جاتے وقت یہ دعا پڑھیے، اعوذ اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں شیطان جنوں سے اور شیطان جننیوں سے۔ جو یہ پڑھتا ہے وہ جنوں سے محفوظ رہتا ہے۔ صبح اٹھ کر شام کے وقت اپنے بچوں کو بھی اللہ کی پناہ دیجئے۔ کیسے؟ اپنے بچوں کو دم کیجئے، کن الفاظ کے ساتھ؟ اعیذک بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام ومن کل عین لام۔ جبریل امین تشریف لاتے ہیں، سیدنا حسن و حسین دونوں بیمار ہیں، دونوں لیٹے ہوئے ہیں، جبریل سوال کرتے ہیں اللہ کے پیارے پیغمبر آپ آج غمگین نظر آتے ہیں، فرمایا میرے دونوں پھول تو لیٹے ہوئے ہیں، مجھے پریشانی یہ ہے بیمار ہے، کہا رب نے پیغام بھیجا ہے ان کو دم کیجئے۔ کس طرح؟ اعیذکما بکلمات اللہ التامہ من کل شیطان وہام من کل عین لام۔ اللہ کے رسول نے یہ دم کیا، اسی کو دم جبریل کہتے ہیں۔ فقام یلعب
ولدانی، حسن بھی اٹھے حسین بھی اٹھے، بیمار تھے، دونوں اٹھ کے کھیلنے لگ گئے۔ شیطان کے پنجوں سے بچانے کے لیے اولاد کو بھی اللہ کی پناہ میں لے جائیے۔ مسجد میں داخل ہونا چاہتے ہیں، شیطان سے بچنا ہے، اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیجیے۔ کیا کہیے؟ اعوذ باللہ العظیم وبوجهه الكريم وسلطانه القديم من الشيطان الرجيم بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله اللهم اعصمني من الشيطان وافتح لي ابواب رحمتك۔ 7 روایتوں کو جمع کر کے یہ دعا بنتی ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت اپنے آپ کو اللہ کی پناہ میں دیجیے۔ آپ گھر میں ہیں، کاروبار میں ہیں، کہیں بھی ہیں، گھبراہٹ ہے، بے چینی ہے، خوف ہے، یہ بھی شیطان کی طرف سے بھی ہو سکتی ہے۔ رب تعالیٰ کو دعا کیجئے کہ رب تعالیٰ اپنی پناہ میں تمہیں لے لے۔ کیسے آپ اللہ کی پناہ میں آئیں گے؟ اعوذ بکلمات اللہ التامات من غضبہ وعقابہ وشر عبادہ ومن ہمزات الشیاطین وان یحضرون۔ یہ پڑھ لے، جنوں سے بھی بچاؤ، جادو سے بھی بچاؤ اور ظالموں سے بھی بچاؤ۔ اگر کتے کے بھونکنے کی آواز آئے، گدھے کے بھولنے کی آواز آئے، یہ شیطان کو دیکھتا ہے تو یہ بھونکتا ہے، یہ گدھا آواز نکالتا ہے، اس وقت بھی اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دے دیجئے۔ کیا کہیے؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ صبح و شام اپنے آپ کو رب کی پناہ میں دیجئے اور بے فکر ہو جائیے، میرا رب سب کی حفاظت کرنے والا ہے۔ کیسے حفاظت ملے گی؟ صبح ہو یہ شام ہو، یہ دعا پڑھیے۔ اللہم فاطر السماوات والارض عالم الغیب والشہادہ رب کل شیء وملیکہ اشہد ان لا الہ الا انت اعوذ بک من شر نفسی وشر الشیطان وشرکی۔ جو بندہ صبح یا شام پڑھ لیتا ہے بلکہ رات کو سوتے وقت بھی پڑھ لیتا ہے، وہ رب کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ رات سوئے ہیں، برا خواب آ گیا ہے، پریشانی لاحق ہے، اس پریشانی کو دور کرنے کے لیے بھی رب کی پناہ طلب کیجئے۔ کیا کیجئے؟ 3 کام کریں۔ جب بیدار ہوں تو اٹھنے کے بعد بائیں طرف منہ کر کے 3 مرتبہ تھتکار دیجئے اور زبان سے یہ کہہ دیجئے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اور تیسرا کام، کسی کو اپنا خواب نہ بتائیے بلکہ لا تقص الا علی عالم او ناصح، صرف کسی علم والے کو خواب بتائیے یا اس کو جو آپ کو صحیح نصیحت کر سکتا ہے۔ لوگوں کے سامنے اپنی خوابیں نہ بیان کیجئے، خواب کی تعبیر جو ہوتی ہے وہ سچی بھی ہو جاتی ہے، اس لیے کسی عالم کو بتائیے، کسی نصیحت کرنے والے کو بتائیے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا تم رات کو یا کبھی بھی اپنی بیوی کے پاس جاتے ہو، ان اللہ لا یستحیی من الحق، اس شیطان کو اللہ نے کہا تھا واستفزز من استطعت منهم بصوتك واجلب عليهم بخيلك ورجلك وشاركهم في الاموال والاولاد وعدهم وما يعدهم الشيطان الا غرورا۔ تجھے کھلی چھٹی ہے، میرے مخلوق کو گمراہ کر سکتے ہو تو کر لو، گھوڑے دوڑا لو، لیکن یاد رکھنا وشاركهم في الاموال، شیطان شریک ہوتا ہے انسانوں کے مال میں۔ جب شیطان حرام مال حلال میں شامل کرتا ہے شیطان کا حصہ آ جاتا ہے۔ سود کا مال، دھوکے کا مال، چوری کا مال، جھوٹ کا مال جب حلال مال میں آتا ہے تو یہ شیطان کا حصہ ہوتا ہے۔ جس کھانے پہ بسم اللہ نہیں پڑھی جاتی اس میں شیطان شریک ہوتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن نازل ہوا، اولاد میں بھی شریک ہوتا ہے۔ جب انسان اپنی بیوی کے پاس جاتا ہے وہاں اللہ کی پناہ لے کے جانا چاہیے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول نے فرمایا جب کوئی جائے تو یہ دعا پڑھے بسم اللہ اللہم جنبنا الشیطان وجنب الشیطان ما رزقتنا۔ اگر پھر اللہ نے اولاد دی تو کیا ہوگا؟ ثم قدر ان یکون بینہما ولد، اللہ ذوالجلال اولاد دے دیتے ہیں، لم یضرہ الشیطان ابدا،
شیطان اس اولاد کو اپنے شکنجے میں نہیں ڈال سکے گا. اور اگر یہ دعا پڑھنا بھول گئے تو یاد رکھنا حدیث کی شرح لکھنے والے لکھتے ہیں نقصانات کیا ہو سکتے ہیں. اولاد بری بھی ہو سکتی ہے اور اولاد کے اندر نقص بھی ہو سکتا ہے, اس کے کسی عضو میں نقص بھی پیدا ہو سکتا ہے. اس لیے اللہ کی پناہ میں آ جانا یہ سب سے بڑا علاج ہے اپنے لیے, اولاد کے لیے, گھر بار کے لیے, معاشرے کے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو رات کو آیت الکرسی پڑھ لیتا ہے وَلَا يَقْرُبُكَ شَيْطَانٌ حَتَّى تُصْبِحَ, ہر نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھو اور خصوصاً رات کو سوتے وقت پڑھو, شیطان تمہارے قریب نہیں آئے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شیطان سے بچنا چاہتے ہو رات کو سوتے وقت سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لو. رب تعالی کے پیغمبر کا فرمان ہے یہ 2 آیتیں ہی کافی ہو جائیں گی. اللہ کے رسول نے فرمایا گھر میں سورۃ البقرہ پڑھا کرو, جو سورۃ البقرہ پڑھ لیتا ہے لا يدخلہ الشیطان, شیطان اس گھر میں داخل نہیں ہوتا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نماز کے بعد آخری 2 سورتیں پڑھ لیا کرو, قل اعوذ برب الفلق, قل اعوذ برب الناس. کبھی تم پہ جادو نہیں ہوگا. ان 2 سورتوں کی 11 آیتیں ہیں. اللہ کے پیغمبر کو جب جادو ہوا تو 11 سوئیاں لگا کے ایک گڑیا بنا کے لبید بن عاصم نے بئر زروان کے اندر 2 پتھروں کے درمیان رکھی تھی. جبریل آئے, خبر دی, سیدنا علی کو بھیجا, نکالا, ایک ایک آیت پڑھتے اور ایک ایک سوئی نکال دیتے اور مکمل شفا یاب ہو گئے. جو ہر نماز کے بعد پڑھتا ہے نہ اسے نظر بد ہوگی نہ کبھی جادو کی مصیبت میں پھنسے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لا الہ الا اللہ کثرت سے پڑھو, بلکہ اگر کوئی یہ پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر, 100 مرتبہ جو ایک دن میں پڑھ لیتا ہے اللہ ذوالجلال اسے انعام کیا دیتے ہیں, 100 نیکیاں لکھ دیتے ہیں, 100 برائیاں معاف کر دیتے ہیں, اور اللہ ذوالجلال 10 قربانیوں کا ثواب دے دیتے ہیں کہ اس نے گردنیں 10 آزاد کی ہیں. اور سب سے بڑا انعام وَكَانَ لَهُ حِرْزًا مِنَ الشَّيْطَانِ يَوْمِهِ ذَلِكَ, سارا دن شیطان کے وسوسوں اور شکنجوں سے اللہ ذوالجلال اسے پناہ عطا کر دیتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسی امت کو یہ دعا سکھائی. تم تشہد میں بیٹھو تو یہ دعا ضرور پڑھا کرو, اللہم انی اعوذ بک من عذاب جہنم, اللہ میں جہنم سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں, ومن عذاب القبر, میں قبر سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں, ومن فتنۃ المحیا والممات, اللہ میں دنیا کے زندگی کے فتنے اور موت کے فتنوں سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول نے فرمایا تم یہ بھی دعا کیا کرو اللہم انی اعوذ بک من الخیانہ, اللہ میں خیانت سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں, من التردی, میں کہیں پہاڑ سے چھت سے گر کے مروں میں تیری پناہ چاہتا ہوں, والہدم, یا مجھ پہ کوئی دیوار آ گرے میں اس سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں, والغرق والحرق, مجھے آگ لگ جائے اور میں مر جاؤں, یا یہ ہے کہ میں ڈوب کے مر جاؤں میں تیری پناہ چاہتا ہوں, واعوذ بک من ان یتخبطنی الشیطان عند الموت, میں تیری پناہ چاہتا ہوں کہ موت کے وقت شیطان مجھے کلمہ نہ بھلا دے. اللہ کے رسول نے فرمایا اس طرح بھی رب کی پناہ مانگو, اللہم انی اعوذ بک من غلبۃ الدین, اللہ قرض سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں, وغلبۃ العدو, دشمن سے بھی تیری پناہ چاہتا ہوں, وشماتۃ الاعداء, اور دشمنوں کے ان باتوں سے بھی پناہ چاہتا ہوں جو مجھے پریشان کرتی ہیں, من العجز, میں
عاجز آ جاؤں, عبادت ہی نہ کر سکوں, میں تیری پناہ چاہتا ہوں. والکسل, اور میرے اندر سستی آ جائے, میں تیری پناہ چاہتا ہوں. والجبن والبخل, بخل سے اور بڑھاپے سے, اور اسی طرح بزدلی سے, اس طرح دل کی سختی سے, غفلت سے, فقیر ہونے سے اور ذلت سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. من الصمم والبکم, اللہ مجھے زندگی بھر سننے کی توفیق دینا, میرے کان بند نہ کرنا, میری زبان بند نہ کرنا, مجھے جنون نہ ہو, مجھے کوڑ پن نہ ہو. اللہ مجھے بری بیماریوں سے بچانا, میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اور اللہ کے رسول نے بہت ساری دعاؤں میں سے ایک دعا یہ بھی فرمائی, اللہ میں ایسی بیوی سے پناہ چاہتا ہوں جو مجھے بڑھاپے سے پہلے بوڑھا کر دے, ایسی اولاد سے پناہ چاہتا ہوں جو اولاد تو ہو, جو مجھے میرے لیے فتنہ بن جائے. اللہ میں ایسے مال سے پناہ چاہتا ہوں تیری جو میرے لیے وبال بن جائے, حرام کا لقمہ میرے پاس میرے مالک نہ آنے دینا. اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں جو نعمتیں دی ہیں مجھ سے نہ چھیننا, اللہ اچانک سے مجھ پہ آزمائش نہ لانا. الہ العالمین, میرے کان کی شر سے, میری آنکھوں کی شر سے, میری زبان کی شر سے, میرے دل کی شر سے اور میری قوت کی شر سے میں تیری پناہ چاہتا ہوں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان چار چیزوں کے بارے میں بھی پناہ مانگا کرو. اللہ مجھے ایسا علم سے بچا جس علم کا نفع نہ ہو, ایسے دل سے بچا جس کے اندر خشوع نہ ہو, ایسے نفس سے بچا جو زندگی بھر سیر ہی نہ ہو سکے, ایسی دعا سے بچا اے اللہ جو تیری بارگاہ میں شرف قبولیت نہ پائے. اللہ ذوالجلال سے دعا ہے, اللہ ذوالجلال ہمیں شیطان کے شکنجوں سے بچائے. شیطان سے بچنے کے 3 آسان راستے آپ نے سنے. پہلا راستہ اللہ کی پناہ طلب کرو, دوسرا راستہ ان دعاؤں کو یاد کرو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھائی, اور تیسرا راستہ نیک مجلسوں کو تلاش کرو, نیک لوگوں کے ساتھ بیٹھو, ان سے سیکھو, ان سے سمجھو, تربیت لو. اس کے لیے آپ کو وقت نکالنا ہوگا. نیک مجلس میں بیٹھنے سے نیکی آتی ہے, شیطان سے بندہ بچتا ہے, بلکہ حدیث یہ کہتی ہے نیک مجلس کی طرف ایک قدم اٹھ جائے تو انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. اللہ ذوالجلال جس طرح ہمیں یہاں جمع فرمایا, ہمیں جنت الفردوس میں جمع فرمائے, اور ہمیں دین کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے, اور رب تعالی ہمیں شیطان اور اس کے وسوسوں سے بچائے, اور اللہ ذوالجلال قیامت کے دن ہمیں اپنے دیدار کا مستحق بنائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.